اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم کہتے ہو یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، اور قربان جاؤ، تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ میرا ہے، کہ تمہارا نہیں ہے، کہ پھر یا رسول اللہ میرا کون سا مال ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے جو کھا لیے، وہ تمہارا مال کھا کے ختم ہو گیا۔ تمہارا مال وہ ہے جو کپڑا پہن لیے، یہ بوسیدہ ہو گیا۔ اور تمہارا مال وہی اپنا ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دیے، وہ تمہارا مال ہے۔ جو بچا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہاری اولادوں کا ہے، حقوق داروں کا ہے، وارثوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تمہارا لوگ کہتے ہیں یہ کھیت میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ حویلی میری ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ عمارت میری ہے، او یہ مکان میرا ہے، یہ سونا میرا ہے، یہ چاندی میری ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو گے، وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے۔ باقی جو بچا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ مر کر دیکھو پھر پتا چلے گا۔ باپ مر گیا، غسل دینے والے آئے، کرتا کھولنے لگا تو بڑا قیمتی کپڑا پہنا تھا، پیسہ والا تھا، زمیندار تھا، تو کرتا کا بٹن نہ کھول رہا تھا لیکن کرتا جلدی نہیں کھل رہا تھا۔ تو مرنے والے کا بیٹا آیا کینچی لے کے، کینچی لا کاٹی دوں گی۔ تو غسل دینے والا بولا کہ اے بابو کپڑا تا نیا جی کنے کاٹوے برباد بھائی تھی، کھولی دی تے پہنی لیے۔ بولا کیوں بات کریے، مردہ کہیں کو کپڑا پہنی جی؟ مردہ کپڑا نہیں پہنو گے، مردے کی چمچماتی گاڑی پر بیٹھو گے، مردے کی بلڈنگ استعمال کرو گے، مردے کے بینک کے اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہے اس کا استعمال کرو گے، اب مردے کا کپڑا نہیں پہنو گے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ مر کر دیکھو، مر کر دیکھو۔ اب میں کہتا ہوں وہ دولت بیکار ہے جس دولت سے آخرت نہ سنورے، جس دولت سے آخرت نہ بن جائے، قربان جائیے، پھر وہ دولت بیکار ہے۔ مدینے میں ایک غریب آدمی کے گھر میں بچے کی ولادت تھی، دائی آئی، دائی نے کہی کہ بابو تھوڑا شہد ملے گا؟ تو غریب آدمی تھا، بولا کہ میرے گھر شہد کہاں سے ملے گا؟ بولا تھوڑا شہد کا انتظام کرو۔ دو چار آدمی کے پاس گیا، شہد نہیں ملا۔ ایک آدمی بولا تمہیں شہد چاہیے؟ بولا ہاں۔ بولا کہ مدینے سے باہر نکلو، ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں تمہیں شہد مل جائے گا۔ اچھا شہد جانتے ہیں نا؟ ارے بولو نا بھائی، شہد جانتے ہیں نا؟ مل جائے۔ یہ آدمی دوڑا دوڑا مدینے کے باہر نکلا، دیکھا کہ اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو سب سے پہلے آگے میں جو اونٹ والا تھا اشارہ کیا، بھائی روکو، روک دیا۔ کیا بات ہے؟ بولا میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی کی بچے کی ولادت ہے، تھوڑا شہد ملے گا؟ بولا ہاں شہد تو ہے، ملے گا، لیکن پہلے ہم اپنے امیر سے پوچھیں گے، اگر وہ اجازت دیں گے شہد دے دیں گے۔ بولا پوچھ لیجیے اپنے امیر سے۔ اے بابو بیٹھ جاؤ، بالو کورے بوشو۔ اے بابو تم بھی بیٹھ جاؤ، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، خدا کے واسطے میرے بچوں جلسے میں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ۔ الحمدللہ بیٹھو بیٹھو، جلدی کرو۔ تو اونٹ بان نے کہا کہ ہم اپنے امیر سے پوچھیں۔ بولے پوچھ لو اپنے امیر سے، کون ہے آپ کے امیر؟ تو اونٹ بان اترا، امیر کے پاس گیا، کہا کہ حضرت یہ غریب آدمی ہے، تھوڑا شہد مانگ رہا، دے دوں؟ ایک اونٹ کے پیٹھ پر دو شہد کا گھڑا ایسے لٹک کے بندھا ہوا تھا، ایک اونٹ پر خالی شہدے تھا، بڑا بڑا گھڑا۔ اچھا گھڑا جانتے ہیں نا؟ گھیلو، بریا، بریا جانتے ہیں نا؟ تو امیر نے کہا کہ ایسا کرو، اس کو ایک گھڑا شہد کھول کے دے دو۔ تو اونٹ بان نے کہا کہ حضرت یہ تھوڑا سا مانگ رہا ہے، یہ گھڑا شہد لے کے کیا کرے گا؟ تو امیر نے کہا کہ یہ اپنی شان کے مطابق مانگا ہے، ہم اپنی شان کے مطابق دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ،
تو اونٹ بان نے کہا کہ حضرت ایک گھڑا ان کو دے دیں گے تو پھر اونٹ کے پیٹھ پر یہ گھڑا ہم لوگ کیسے لے کے جائیں گے، بیلنس گڑبڑا جائے گا۔ تو امیر نے حکم دیا دونوں گھڑا دے دو۔ بولا کہ حضور دونوں گھڑا دے دیں گے تو پھر یہ غریب آدمی یہ لے کے جائے گا کیسے؟ تو امیر نے حکم دیا اونٹ بھی دے دو، اونٹ بھی دے دو۔ جانتے ہو اس امیر کا نام کیا تھا؟ اسی کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ جو داماد مصطفیٰ ہے، خلیفہ سوم ہے، امیر المومنین ہے، اور قربان جاؤ جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا ہے، اور قربان جاؤ اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ فرمایا لوگوں جنتی دیکھنا ہے، تو صحابہ چونک گئے، یا رسول اللہ دیکھنا ہے کون ہے؟ تو کہا کہ عثمان کے دیکھو، عثمان کو دیکھو، عثمان جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کرنے کھڑے ہوئے تو اعلان فرمایا لوگوں جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ صحابہ دوڑے اپنے گھر کی طرف۔ یہاں تو آج عجیب عالم ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، کہ روٹا بازار میں 100 روپے کا چائے کی دکان میں 100 روپے کی چائے پی لے گا آدمی۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے گا تو ایک تکیہ ڈھونڈے، ایک تکیہ کہاں کے لیے ہو؟ چندہ دینے کے لیے ایک تکیہ ڈھونڈے گا۔ ایک آدمی وہ 2000 کا نوٹ پہلے چلتا تھا، ارے چلتا تھا نا، تو ایک آدمی ایسے ہی بخیل آدمی تھا، ایک تکیہ ڈھونڈ رہا تھا جمعہ میں، ڈبہ لے کے ایک آدمی کھڑا تھا، دیجئے۔ ایک تکیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک تکیہ ملا، ایک تکیہ نکالا نا تو 2000 کا نوٹ گر گیا، اس کو پتہ نہیں کہ 2000 کا نوٹ گر گیا۔ پیچھے میں ایک آدمی اٹھایا، اٹھا کے اس کو دیا، وہ کیا کام کیا؟ ڈبے میں ڈال دیا۔ تو پیچھے والا بولا تورے چھلن لاؤ، حساب پیسہ گرا ہوا کرنگ نکال لا، پیسہ 20,000 ٹکا گر گلو تورے چھلن بولو وہ ہم روزی وہ بیہوش بھاگ۔ باپ رے باپ، 2000 ہم دے دیے مسجد میں۔ اوہ مسلمانوں قربان جاؤ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے اپنے گھر کو، حضرت طلحہ دورے، حضرت زبیر دورے، حضرت عثمان غنی دورے، حضرت علی دورے، سب اپنے اپنے گھر کو گئے۔ مسلمانوں سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا مال کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ گٹھری بنایا، ایک حصہ گھر کے لیے چھوڑا، ایک حصہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج حضرت ابو بکر صدیق سے میں آگے بڑھوں گا چندہ دینے میں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے کہ گھر کا سارا اثاثہ، سارا مال، سارا سامان گٹھری میں ڈالے، یہاں تک کہ جو کرتا پہنے تھے اس کا بٹن بھی کھول کر ڈال دی۔ تو سارا سامان آ گیا تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عمر کتنا مال لایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے پاس لایا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ او صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ کے رسول کی محبت کے لیے چھوڑا ہے۔ سنو اس ادا پہ اللہ اتنا خوش ہوا، حضرت جبرائیل کو دوڑایا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو ابو بکر نے جو عمل کیا ہے میں اس سے خوش ہوں، میرا سلام ابو بکر سے کہہ دینا۔ اللہ جس کو سلام کرے، دیکھو مال نکالا، گھر سے مال نکالا، اللہ سلام پیش کیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، جب سارا مال سونا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو خدیجہ نے جو آج صدقہ کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، مجھے یہ پسند آیا، خدیجہ کو میرا سلام کہہ دو۔ اللہ جس کو سلام کرے
وہ کتنا بڑا مقدر والا ہوگا. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نے قرآن میں 80 جگہ ارشاد فرمایا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ؟ بتائیے. ارے زور سے بولیے نا. خرچ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ خرچ کرنے میں فائدہ ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے کہ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 2 بچوں کی دستار بندی ہونی ہے. اے بابو، اے میڈیا والا بیٹھیے. کئے بچوں کی دستار بندی ہے؟ 1 بچوں کی دستار بندی ہے. الحمدللہ 1 بچہ، 1 حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا ہم کو، کتنا آدمی کو لے کے جائے گا؟ 10 آدمی کو. 1 وکیل صاحب کتنا کو لے کے جائے گا؟ ارے 1 وکیل صاحب کتنا کو لے کے جائے گا؟ چھوٹا بابو، بڑا بابو، 0 پہ آؤٹ. 1 حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ ماں باپ کو. یہ لگتا ہے ابھی چھٹے آسمان سے آیا. ماں باپ تو جائے گا ہی جائے گا. ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا. یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ جنتی کو لے کر جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، اس کو لے کر جائے گا جو جہنم میں چلا گیا ہے، جو دوزخ کے اندر میں ڈالا ہوا ہے. اور قربان جاؤ، حافظ قرآن سے اللہ کہے گا جس کے طرف تو اشارہ کر دے گا ہم اسے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر میں داخل فرما دیں. کیا جس کا باپ حافظ قرآن، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، اور قربان جاؤ اللہ اس کے باپ کے سر پہ تاج سجائے گا. اس تاج میں کتنی روشنی ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جانتے ہو اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ او ہو. حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ کوئی شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں جس کو تاج پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، کوئی انبیاء نہیں ہے، شہداء نہیں ہے، صالحین نہیں ہے، صدیقین نہیں ہے. تو پھر کون ہے؟ تو قربان جاؤ او ہو اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. ارے سبحان اللہ بولے دا. جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا. الحمدللہ اس مجمع کے اندر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے ہوتے، عالم دین بنائے ہوتے تو یہ مقام اللہ ہم کو بھی دے گا. لیکن سن دیتا الحمدللہ. لیکن اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہے؟ ارے بولو بھائی کمی ہے؟ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ کہتا ہے کہ بے شک میں ہر شے پہ قادر ہوں. میں جسے چاہوں جہاں چاہوں وہاں پر بٹھا دوں، میں جسے چاہوں جو چاہوں وہ نواز دوں. تو سنو الحمدللہ ایک عمل ہے کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن میرے ہاتھوں کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ اور قربان جاؤ وہ عمل ہے، اگر میں بتاؤں کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ اے سارا مجمع تیار ہے ماشاءاللہ. یہ عمل بڑا آسان عمل ہے، بڑا آسان عمل ہے. اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے زمین دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے. آؤ نا ایک بچے کو اپنے پیسے سے حافظ قرآن بنا دو.
کسی غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو، بے سہارا بچے کو حافظ قرآن بنا دو، یتیم بچے کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ یہی بچہ کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ ضرور۔ اس مجمع کے اندر میں ہے ایسا کوئی عمل کرنے والا؟ الحمدللہ کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے 1 سال کا عرصہ چاہیے۔ ابھی